استخارہ کہا جاتا ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے جب کوئی ضروری کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، مگر کبھی دن میں کئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، اور آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اس میں بھی تو دعا کرتا ہے. وہ بھی استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور خدا سے رہنمائی حاصل کرنا، کوئی فیصلہ لینا. نہیں، یہ تو غلط ہے. نہیں، استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. اس لیے یہ ذہن ہے لوگوں کو کہ استخارہ کیا کوئی جواب نہیں آیا. ہر انسان استخارہ کرے تو ہر انسان کی حیثیت الگ الگ ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا قابل نہ بنایا ہو تو یہ ذہن کہ استخارہ کی وجہ جواب آ گیا بالکل غلط ہے. پھر استخارے میں نیتیں اثر انداز ہو جاتی ہیں. ایک شخص کی نیت ہے کسی جگہ اور وہ استخارہ کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ وہاں ہو جائے، تو اس کو ویسی خواب آ جاتی ہے. اس لیے استخارے میں اصل مضمون ہے خیر کا طلب کرنا اور اب پوری عاجزی کے ساتھ. پھر بڑی بات شرح صدر کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعا اور خیر طلب کرنے کے بعد شرح صدر پہ فیصلے ہوا کرتے تھے. میری تو کوئی حدیث یاد نہیں کہ لوگوں نے آگے خوابیں بتائی ہوں کہ فلاں جگہ شادی کرنی ہے تو خواب کوئی نہیں آئی ابھی تک. یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے استخارے کا غلط مفہوم سمجھ کر. دعا کریں، خیر طلب کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. رہنمائی تو وہ ہو گئی ہے پہلے ہی. اللہ کی وحی سے ہی آپ نے کلام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دین کو فوقیت دو، نام نسب کو نہ دیکھو، دولت کو فوقیت نہ دو، اور دین میں اس کے اخلاق اور مزاج شامل ہیں. دین جو عربی کا لفظ ہے بہت وسیع لفظ ہے. اس میں لازماً اس شخص کے اخلاق اور اخلاق حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوں وہ شامل ہیں. اگر یہ ہو تو ایسی شادی کا ناکام نہیں ہوا کرتی. اگر یہ نہ ہو تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ نام و نسب کام آتے ہیں، سب بیکار جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھانے کے موجب بن جاتے ہیں. تو یہ تو استخارہ ہوا ہے. اور کیا اگر رہنمائی کر لینی ہے، رہنمائی تو ہو گئی، اس کو چھوڑ دیں اور دوسری چیزوں کی طلب کریں اور پھر استخارہ کریں کہ خدا ہمیں بتا دے کہ ہاں کر لو بشک نافرمانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرواہ نہیں، کر لو شادی. یہ بچوں کے ذہن ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ توہمات کے استخارے ہیں کہ ایک کو اور خواب آ جاتی ہے، دوسرے کو اور آ جاتی ہے. کسی نے کہا کر لو بہت اچھی رویا ہے، تو دیکھیے اشارہ ہو گیا. کسی نے کہہ دیا کہ بالکل نہیں کرنی، بڑا خطرناک ہے. وہ مجھے دیکھتے ہم کیا کریں اب تم نے کیا کیوں تھا پہلے؟ یہ عجیب رسمیں بن گئی ہیں. دعا بھی اعتدال چاہتی ہے اور موقع اور محل کے مطابق ہونی چاہیے. بس احمدیوں میں تو اب استخارے کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر طلب خیر کی حد تک ہے تو بہت اچھی بات ہے. فیصلہ پہلے کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رہنمائی کے تابع، اور پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھنی ہے. اگر کفر ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے. کفر میں کرنا، کفر کئی قسم کے ہیں، مزاج کے کفر، رہن سہن کے کفر، معاشرے کے کفر. ان کے مطابق جب مزاج مل گیا ہے پھر دعا کرو استخارے کی. اگر ان حالات میں کوئی خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق مناسب نہ ہو تو پھر وہ ضرور رویا دکھا کر یا اور کسی ذریعے سے اس رشتے کو ٹال دیا کرتا ہے. اور رویا دیکھنا ضروری نہیں ہے اس صورت میں بھی. ایسی اچانک روکیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں رہتا. سمجھ گیا؟ اب واپس جب میں جا کے اس طرح استخارہ کریں آپ. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر